اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل آپ کو ہر مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رکھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل قرآنی وظائف ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں۔ اگر آپ ہماری آنے والی ویڈیو کو جو مکمل دیکھیں گے تو پھر ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم اس ویڈیو میں جو وظیفہ اور جو عمل لے کر آئے ہیں وہ آپ کے لیے کتنا سود مند ثابت ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ ویڈیو کے نیچے دیے گئے ریڈ بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس کے ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بذریعہ میسج آپ کو آسانی سے مل جائے اور ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ تو خواتین و حضرات، آج ہم آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ بہت ہی پاورفل اور طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی جو سورت ہے اس کا وظیفہ ہے، جس کو ہم سورت فاتحہ کہتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت ہے، اور سورت فاتحہ جو ہے یہ 7 آیات پر مشتمل ہے، اور آج ہم آپ کے لیے اس کا ایک تو مختصر سا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور بہت ہی مفید وظیفہ لے کر حاضر ہیں، جس کے کرنے سے آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اور آپ جو بھی جائز حاجت یا خواہش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی منظور کر لے گا، اور جیسے ہی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی اور آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اور میں خواتین و حضرات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سورت فاتحہ قرآن پاک کی ایک ایسی سورت ہے، اگر کوئی بندہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے یا روز پڑھے اس کو، تو وہ اللہ سے دل میں بھی اگر کوئی اس کے خواہش ہوگی، اگر زبان سے وہ اس کا اقرار نہیں کرے گا اور دل میں اظہار ہی کرے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھی خوب جانتا ہے، اور اگر آپ کے دل میں کوئی بھی بات آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ چند ہی دنوں میں اس کو پورا کر دیں گے۔ اور آپ اس کے کرنے سے دیکھیں گے کہ آپ کی جو خواہشات ہیں، جائز خواہشات اور جائز دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح اس کی وجہ سے اور اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کی جو دعائیں ہیں وہ قبول کرے گا۔ اس صورت کا اتنا فائدہ ہے، لیکن ہم لوگوں کو اس کی افادیت کا پتہ نہیں، یا کسی نے ہم کو بتایا نہیں، اس وجہ سے ہم پر جو مشکلات جو پریشانیاں ہیں وہ ہیں، اور ہم کو قرآن پاک کی افادیت کا پتہ نہیں کہ اس کی کتنی افادیت ہے اور اس کے عمل کرنے سے ہم کو کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں ہماری ہر مشکل اور ہر پریشانی کا حل رکھا ہے، اور اس میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ ہم کو کوئی بھی اور کسی قسم کی اگر پریشانی
آتی ہے تو اس کا حل قرآن پاک میں موجود ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک پر غور نہیں کرتے اور نہ ہی اس کی تلاوت کرتے ہیں اور نہ ہی اس پر عمل کرتے ہیں۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آج سے آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں اور آج سے اس کو روزانہ پڑھنے کی اور تلاوت کرنے شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے چند ہی دنوں میں آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ آگے پھر رمضان مبارک بھی آ رہا ہے، اس کی برکتیں ایک طرف ہیں اور اس کی برکتیں قرآن پاک کی جو ہیں ایک طرف ہیں۔ اگر آپ اس کی تلاوت روزانہ کریں گے اور اس کو پڑھیں گے اور اس پر غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں جو اطمینان اور آپ کے دل کو جو سکون حاصل ہوگا وہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، اور دنیا کی انشاءاللہ تعالی تمام تر پریشانیاں اور تمام تر مشکلات جو ہے وہ دور ہو جائیں گی، چاہے وہ دنیاوی ہوں یا معاشی مشکلات، وہ سب کی سب آپ کی انشاءاللہ تعالی اس کی وجہ سے حل ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے میں آپ کو آج کے عمل کی طرف جو میں نے آپ کو بتانا ہے اس کی طرف لیے چلوں تو میں آپ سب لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ سب میرے ساتھ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر آئے ہیں وہ سورۃ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ میں آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جس بھی مرد اور عورت نے یہ وظیفہ کرنا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پاک صاف ہو کر اور باوضو ہو کر اس وظیفے کو کرے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے اس وظیفے کو ہفتے کے کسی بھی دن شروع کر لینا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو عید والے دن یا جمعرات یا جمعے کو شروع کریں، اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ اس کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے کسی بھی وقت اس کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اول آخر 5 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی وہ والا درود شریف جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اور 33 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ آپ نے 33 مرتبہ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ نے کم از کم اس وظیفے کو جو مہینہ کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کریں گے اور جو بھی حاجت اللہ تعالیٰ سے اپنی انتجا جو مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو پورا چند ہی دنوں میں اس کو پورا کر دیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ میں آپ سب لوگوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو روزانہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اگر آپ اس کی روٹین بنا لیں گے پڑھنے کی، اس وظیفے کے علاوہ اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں روز مرہ جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں ایسے ایک روٹین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی ہے۔ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو پوری کر دیں گے۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، ادھر ہاتھ اٹھائیں گے ادھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت اللہ تعالیٰ جو جائز حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور تمام تر مصیبتیں اور پریشانیاں اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائیں گی۔ اور دوسرا یہ کہ آپ اس کا ترجمہ پڑھیں۔ آپ اگر اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس کی کتنی افادیت اور یہ کتنی مفید صورت ہے۔
تو اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ لائک کیجیے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو، کامنٹ کیجیے اگر آپ کی کوئی رائے ہے یا سوال ہے، شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اور اینڈ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔